أبا عبد الله يا أبا عبد الله. محمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، اس منبر حسینی پر بیٹھنے والے، نثری اور نظم کے ذریعے عزا کی خدمت انجام دینے والے ذاکرین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھ لیجیے گا. پنکھا ٹھیک کرو، پنکھا سے پنکھا ہٹواؤ. سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے، ایام اعضاء کا آغاز ہے، عشرہ اولیٰ کا آغاز ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک روشن اور واضح عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت ہوتی ہے. خاص طور پر یہ مجلس، یہ عزاداری جو وادی صغیر میں منعقد ہوتی ہے، اس خطے کا جو مزاج ہے اس میں محرم ثقافت اور تہذیب کا نام ہے. یہاں مسئلہ کسی مکتب، مسلک اور فقہ اور فرقے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ علاقائی تہذیب کا ہے. لہذا جو امام حسین کی یاد میں بر صغیر کے علاوہ ممالک میں ذکر ہوتا ہے، اس کا انداز اپنا ہے، اس کا طریقہ مختلف ہے. ہمارے ہاں التمش کے زمانے سے جہانگیر اکبر بادشاہ ایک فہرست ہے
700 سال کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں اور یاد رکھیں میرے جوان اور بچے کہ تہذیبیں ایک دو دن میں نہیں بنتی، تہذیبوں کو بننے میں صدیاں لگتی ہیں، اور صرف صدیاں نہیں لگتی بلکہ ان صدیوں میں رہنے والوں کا جان، مال، خون، آبرو بھی لگتا ہے۔ بہت خرچہ ہوتا ہے تہذیب بنانے میں، بہت خرچہ ہوتا ہے ثقافت بنانے میں۔ میں ایک جملے کے ذریعے ایک اصلاح بھی کرنا چاہوں گا کہ لباس تہذیب نہیں ہے بلکہ تہذیب کا ایک حصہ پہناوا ہے۔ پہناوے کے ذریعے سے تہذیب کا اندازہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر لباسوں کے ذریعے سے تقسیم، تفریق اور اختلاف کسی طور درست نہیں ہے۔ اس خطے کے اندر بر صغیر میں آغاز بیان ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ شخصیات تشریف فرما ہیں۔ ہمارے شہر کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے نمائندگان بیٹھے ہیں، میری قوم کے معتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف جماعتوں کے اور مختلف اداروں سے وابستہ، اور آتے آتے ایک ناگوار کچھ رویوں کا جو سالانہ ناگوار رویے ہیں ریاستی اور حکومتی اداروں کے، وہ آتے آتے کچھ میرے کان میں بھی ڈالے گئے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، اور انشاءاللہ وہ مسئلہ صلوات پڑھیں ذرا محمد اللہ۔ توجہ چاہوں گا، آج پہلا بیان ہے، میں اپنے مطلب کو روشن کرنے کے لیے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اور وہ پہلی بات تو یہ کہ یہ عزا، یہ ذکر جو آپ ہم بیٹھے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس وقت بھی مجلس میں آدھا مجمع اہل سنت کا ہے اور آدھا مجمع اہل تشیع کا ہے، اور پھر ہم نشتر پارک میں مجلس کر رہے ہیں۔ مسجد میں تو مجلس کر نہیں رہے، جو ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، میں ادنان حقیر فقیر ایک ذاکر ایک خطیب 2 مجلسیں سال میں ہندوؤں کے ہاں پڑھتا ہوں۔ جی اسی ملک کے اندر ہندو بانی ہوتا ہے، اور بانی مجلس ہندو ہوتا ہے، اور ایک مجلس میں ایک مسیحی کے گھر پڑھتا ہوں۔ زیادہ کسی ملا کو نہیں بتا دینا، کہیں مجھ پہ فتویٰ نہ آ جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک چند دن پہلے، چند سال پہلے ہم سے ایک بات ہو گئی تھی کہ مجھے سندھ کے ہندو سے بھی پیار ہے، اس لیے کہ سندھ کا ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے۔ تو ہندوستان کے معمر سیاستدان، میں ان کا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، مسٹر سمپال معمر سیاستدان ہیں، انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جملہ شکریہ ادا کیا اور آداب اور تسلیمات مجھے بولے، کہا جی دھرم گرو شہنشاہ حسین نقوی کو میرے آداب۔ یہاں سے انہوں نے بات کا آغاز کیا، اور پھر انہوں نے ایک حسین جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ جملے جو آپ سے ادا ہوئے ہیں یہ تہذیبوں کو جوڑنے کے جملے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ گفتگو فرد میں فرد سے نہیں ہوگی، تہذیبوں کی تہذیبوں سے ہوگی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب اسلامی تہذیب بات کرے ہندو تہذیب کے ساتھ، اب اسلامی تہذیب بات کرے مسیحیت کی تہذیب کے ساتھ، اور جس کی تہذیب میں دم ہوگا وہی سربراہی کرے گا، جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی وہی بات کر پائے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، طاقت، یاد رہے میرے بچوں کو، جوانوں کو، طاقت زور بازو کو نہیں کہتے، طاقت پیسے کے استعمال کو نہیں کہتے، طاقت حکومتوں کے غیر جمہوری رویوں کو نہیں کہتے، طاقت کا استعمال کردار بناتا ہے، کردار ہے جو طاقت بناتا ہے، اور ہمارے رویے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ بتائے کہ ہم کون ہیں۔ بھیڑ میں گم ہو جانے والا ہنرمند نہیں ہے، ہنرمند وہ ہے جو لاکھوں کروڑوں میں بھی علیحدہ نظر آ رہا ہے، ساری آبادی پکار کے کہے کہ اپنی امانت اس کے پاس رکھوا دو، وہ خیانت نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کردار کو بہتر کرنا ہے۔ آغاز ہے ایام عزا کا، میں فہرست بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا مطلب کیا ہے مجلس عزا سے۔ ہمارا مطلب بہت روشن ہے، ہم پیدائشی طور پر کمزوریاں لے کر آتے ہیں،
ہم بھی ایسے ہی تھے، ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہم پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوتے ہیں. کوئی پیدا نہیں ہوتا ڈاکٹر، کوئی دنیا میں انجینئر بن کے نہیں آتا، کوئی مفتی مجتہد بن کر نہیں آتا، سب جاہل پیدا ہوتے ہیں. ہم پیدائشی طور پر بزدل پیدا ہوتے ہیں. ہم اپنے بچے کو دیکھ لیں کتنا بڑا دل ہے اس کا، ذرا اس سے اونچی آواز میں بات کر کے دیکھیے. ہم بزدل پیدا ہوتے ہیں پیدائشی طور پر. ہم پیدائشی طور پہ کنجوس پیدا ہوتے ہیں. بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے جی. آپ اپنے بچے کو ٹافی دیجئے، اسی سے مانگ کر دکھائیے. آپ کا ہی بچہ آپ کی دی ہوئی ٹافی واپس نہیں کرے گا، اتنا سخی ہے یہ. اب یہ اور بات ہے کہ بعض بڑے ہونے کے بعد بھی واپس نہیں کرتے، تو یہی کہا جائے گا کہ ابھی ان کا بچپنا ختم نہیں ہوا. جی. ہم پیدائشی طور پر کنجوس، ہم پیدائشی طور پر بزدل، ہم پیدائشی طور پر بے غیرت. جو چاہے گود میں اٹھا لے، جو چاہے جہاں لے جائے، جو چاہے جو بیان دلوا دے. جی. بچی پڑوس کا بچہ لے آئی کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، ذرا کھلا کے لے آؤں گی، خالہ مجھے کچھ دیر کو دے دیں. 2 گھنٹے بعد خالہ کو یاد آیا کہ میرا بچہ پڑوس میں گیا تھا، تو نکلا 10ویں گھر سے. تو جو چاہے گود میں اٹھا لے، یہ غیرت مندی کہاں ہے؟ اگر ناراض نہ ہو، سیاسی لوگ بیٹھے ہیں تو جملہ کہو جی. اور یہ ممکن ہے یہ مجھے پلٹا کے کہہ دیں کہ جی آپ تو اپنے ہی خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو کسی کو امام ضامن باندھ دیتے ہیں. تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر فرد کسی کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت، اور اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو. پاکستان کو اسرائیل کی کالونی نہیں بننے دیں گے. بلندر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. پاکستان کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے. اپنا استقلال بڑھانا ہے، اپنا وقار بڑھانا ہے، اپنی آبرو بڑھانی ہے. اور وقار اور استقلال اور آبرو کردار سے اور قابلیت سے بڑھتی ہے. ہمارا ٹیلنٹ، ہماری صلاحیتیں آسٹریلیا جا رہی ہیں، کینیڈا جا رہی ہیں، امریکہ جا رہی ہیں. ہار پھول ڈال کے ہم اپنی صلاحیتوں کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پورے ملک کو روتے ہوئے رخصت کرنا چاہیے. وزیروں کو، سفیروں کو ایسے اپنا جوان بھیجنا چاہیے جیسے گھر سے میت جا رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے. اور زیادہ بات کرنا اور عمل اور گفتار میں فرق آ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں جب ان ممالک میں جاتا ہوں تو وہاں ایک تقریر پوری میری یہ ہوتی ہے کہ واپس آ جاؤ. جی. میں وہاں والوں سے، امریکہ، کینیڈا، لندن، آسٹریلیا، جہاں جہاں میرا جانا ہوا ہے، میں ایک تقریر پوری یہ کرتا ہوں کہ واپس آؤ. کھا کما لیا، جمع کر لیا، بہت ہو گیا. اپنے ملک کی جا کے صلاحیت خدمت کرو. جن ممالک میں نہیں عرض کر سکتا، کچھ اور نتیجے نکلیں گے. مجلس مرکزی ہے، اگرچہ اس دفعہ ہم نے کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم بہت ساری باتیں نہیں کر پاتے. کچھ جو ایک وقت سوشل میڈیا کا ایک طوفان بپا ہے، اس کی وجہ سے تو کوشش کی ہے کہ کچھ کنٹرول کیا جائے. میرے نشر پارک کی پاک محرم کی انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ میری بات کو انہوں نے مانا. اور یہ جو ہر جگہ مجھے کیمرے نظر آ رہے ہوتے تھے نا، یعنی لوگ اگر 100 بیٹھے ہیں تو 70 کیمرے نظر آ رہے ہوتے تھے، وہ رکوائے ہم نے اس دفعہ. بات تو کرنے دو بھئی. ہم اچھا کلپ بناتے ہیں 2 منٹ کا ایک بیچ میں سے نکال کے اپنی پسند کا، کیونکہ وائرل زیادہ ہوگا نا، اور پھر وہ اس کو پھیلایا جائے گا. اور پھر جو بات ہم کہہ رہے تھے وہ کچھ اور تھی، اور جو پھیلائی گئی وہ کچھ اور تھی. تو اتنی مشکل میں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وقت کی تنگی. ماشاءاللہ. حضرت استاد پروفیسر سید
सिद्दे जाफर ज़ैदी आलल्लाहु मकामहु, मौलाना और नकवी साहब, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, आफ्ताब हुसैन लालू शाह, हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद कबीर अख्तर नकवी साहब, डॉक्टर अख्तर हाशमी साहब, मौलाना इकरामी जनाब पीर हुसैन अली साहब, आवाज़े बुलंद ہمارے اندر اللہ نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، ہمیں اللہ نے کچھ کمزوریوں کو دے کر بھیجا ہے. دقت میری طرف رہے گی. اللہ نے ہمیں کچھ کمزوریاں دے کر بھیجا ہے، اور وہ قصداً بھیجا ہے. ارادہ الہیہ یہی ہے، منصوبہ پروردگار یہی ہے کہ انسان کو ایسے خلق کیا جائے. میں نے عرض کیا، علم لے کر نہیں آئے، شجاعت لے کر نہیں آئے، غیرت لے کر نہیں آئے، ہم سخاوت لے کر نہیں آئے، ہم عزت لے کر بھی نہیں آئے. یہ ساری کمزوریاں ہمارے اندر موجود تھیں، اور پھر ہمیں کمزور بنا کر، اچھا مضبوط اتنا بنایا ہے کہ سخر لکم الشمس والقمر، چاند سورج تیرے حوالے کر دیے. مضبوط اتنا بنایا ہے کہ سب کچھ تجھے دیا ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سارے اختیارات تیرے حوالے ہیں. یہ جو جہاز اتنا ٹنو منو وزن لوہا لے کر ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، یہ انسان نے ہی تو بنایا ہے. یہ جو سمندر کی گہرائی میں انسان پہنچ کر تہ تک جا کر بہت کچھ لے کر آ رہا ہے، یہ جو چاند پہ قدم رکھ رہا ہے، یہ انسان ہی تو رکھ رہا ہے. کیا کچھ انسان نے صلاحیتیں اپنی نہیں دکھائیں، قابلیتیں نہیں دکھائیں. اتنا مضبوط بنایا اور اسے اتنا ہی کمزور بنا دیا تاکہ وہ محتاج ہو جائے کسی مربی کا. اب وہ مربی کون ہے؟ وہ مربی مطلق، رب مطلق اللہ. لہٰذا اس ذات نے دو چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں. ایک، رزق دینے کی ذمہ داری اپنے پاس. توجہ چاہوں گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، رینگنے والا نہیں ہے، جنبندہ زمین پر نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اللہ علی اللہ رزقها، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر ہے. اس لیے رازق ہمارا اللہ. اور دوسرا کام اس نے جو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے وہ ہے ہماری ہدایت. جی اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، مجھ پر ہدایت کی ذمہ داری ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم ہیں جو تمہیں ہدایت دیں گے. مطلق جملہ کہہ کر پھر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ میں بناتا ہوں. پھر مطلق کہہ کر پھر وضاحت کی انی جاعلک للناس اماما، زمین پر اے ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے. لہٰذا پھر منصب بھی بیان کرنا شروع کر دیے کہ امام کون بناتا ہے، جی خلیفہ کون بناتا ہے، ہادی کون بناتا ہے. ذمہ داری اللہ کی ہے، ہدایت دینا کام اس کا ہے، مگر اپنی جانب سے نظام ہدایت ہی کو خلافت اور امامت کہا جاتا ہے. اللہ کی جانب سے نظام ہدایت کو نظام خلافت کہا جاتا ہے، نظام امامت کہا جاتا ہے. اب اس الجھن میں اس مرحلہ بیان پر نہ پڑ جاؤں کہ خلافت اور امامت میں فرق کیا ہے. عزیزو، خلافت اور امامت میں فرق تو کوئی اللہ سے پوچھے. یہ بندوں نے جو فرق ڈال دیا کہ جو حکومت کرے وہ خلیفہ ہے، جو حکومت کی سرپرستی کرے وہ امام ہے، جو ظاہری طور پر منصب پر بیٹھا ہو وہ خلیفہ ہے، اور جو دینی رہنمائی کر رہا ہو وہ امام ہے. یہ فرق مسلمانوں نے ڈالا ہے. ورنہ اگر یہ اللہ کا دیا ہوا فرق ہوتا تو حضرت آدم کو خلیفہ نہ بناتا اور حضرت ابراہیم کو امام نہ بناتا. اس نے یہ دونوں اصطلاحوں کو استعمال کر کے بتایا کہ یہ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم خلیفہ بناؤ، بلکہ خلیفہ بنانا بھی میرا کام ہے اور امام بنانا بھی میرا کام ہے. جب کام ہی میرا ہے، جب ہدایت دینا کام ہی میرا ہے، تو پھر میں ہی انہیں مرتب اور مشتہر اور معنون قرار دوں گا کہ جن کا کام ہدایت دینا ہے. ہدایت اللہ کا کام، رزق اللہ کا کام. اب اس نے جو نظام ہدایت مرتب کیا ہے، اس نظام ہدایت میں اس نے جیسے جیسے کلاس بنتی چلی گئی، میں محاوراتی زبان میں بات کر رہا ہوں، ایسے ایسے معلم بھیجنا شروع کیا. معیار جتنا تھا اسی معیار کا، یعنی اس معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے معلم بھیجا. مثلا حضرت آدم
پہلے نبی ضرور ہیں مگر صاحب شریعت نہیں ہے. تھوڑا دقت بڑھائیے گا. حضرت آدم پہلے نبی ضرور ہیں مگر اولو العزم پیغمبر نہیں ہے. حضرت آدم پہلے نبی ضرور ہیں مگر رسول نہیں ہے. اور جب رسول نہیں ہے، اولو العزم نہیں ہے، تو امام بھی نہیں ہے. یہ حضرت آدم کا امام نہ ہونا، اولو العزم پیغمبروں میں سے نہ ہونا، رسولوں میں سے نہ ہونا، یہ حضرت آدم کی کوئی توہین یا کمزوری نہیں ہے. سامنے والے اس قابل نہیں تھے. جس معیار کا مجمع تھا، جس معیار کی کلاس تھی، اس معیار کے لیے اتنی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں تھی. اب جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا چلا جائے گا، جیسے جیسے کلاس اوپر آتی چلی جائے گی، معلم بھی قابل تر بھیجا جاتا رہے گا. وہ جو نرسری کے بچوں کو پڑھانے والا ٹیچر ہے، وہ جو پلے گروپ کو اور مثال کے طور پہ کچی پکی کو پڑھانے والا ٹیچر ہے، کیا اس کے احترام میں کوئی کمی ہے؟ اور وہ جو میٹرک کی کلاس پڑھانے والا استاد ہے، کیا اس کی فضیلت میں کوئی اضافہ ہے؟ یہ ایک اعتبار سے ایک جیسے ہیں اور ایک اعتبار سے مختلف ہیں. یہ استاد ہونے میں ایک جیسے ہیں، بلکہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو چھوٹی کلاس کو پڑھانے والے ہیں ان کے ہاں کچھ خصوصیتیں زیادہ ہیں. جو خصوصیتیں زیادہ ہیں وہ ایک بتا دوں، ان کے اندر حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے، ان کے اندر برداشت زیادہ ہونی چاہیے، ان کے ہاں سکت اور قبول کرنا اور برداشت کرنا زیادہ ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ بکریاں چرانے کے لیے چلے، ایک جانور ان کا گلے سے علیحدہ ہو گیا. اب حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسے لے آئیں واپس اس گلے میں کہ جہاں یہ پہلے تھا. روایت تو یہ کہتی ہے، تاریخ قصص انبیاء میں تو لکھا ہے کہ اتنا اس کے پیچھے چلے دویدن کی کیفیت میں کہ پسینوں سے شرابور. اور جب پہنچے ہیں اس تک تو بھائی کوئی اور ہوتا تو لکڑیاں توڑ دیتا اسے مار مار کے. یہ جو ہاتھ میں عصا تھی نا، اسے اتنا بجاتا اس کے اوپر، اتنا مارتا اس جانور پر کہ لکڑی وہ ٹوٹ جاتی. مگر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگے، تجھے نہیں پتا اکیلے رہنے کا کیا نقصان ہے اور مل کے رہنے کا کیا فائدہ ہے. تو اکیلا جا رہا تھا، تنہا جا رہا تھا، تیرا دشمن تجھ پہ غالب آ جاتا. مل کر رہے تاکہ تیرا دشمن تجھ پہ غالب نہ آئے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی برداشت، تحمل مزاجی. تو بحث اور گفتگو یہ کہ وہ جو ہدایت دینے کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کی ہے، اور اس اللہ نے جو نظام ہدایت میں معلمین بھیجے ہیں انہیں کبھی نبی بنایا، کبھی رسول، کبھی اولو العزم، اور کبھی صاحب شریعت، اور کبھی انہی میں سے امام بھی بنایا. اگر حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام نہ بنایا ہوتا تو مولا علی کی امامت سمجھ میں نہ آتی. یہ کرم کیا ہے پروردگار عالم نے کہ ائمہ میں، انبیاء میں، اولو العزم پیغمبروں میں منصب امامت کو رکھا ہے. دقت چاہوں گا، وہ جو نظام ہدایت لے کر آئے ہمارے لیے اور انہوں نے اللہ کی جانب سے ہمیں اچھا انسان بنانے، ان میں یہ سارے کمالات موجود تھے. پلٹیے میرے اس جملے پر، علم لے کر نہیں آئے مگر ہادی جو وہاں سے آئے گا وہ پیدائشی عالم ہوگا. ہم غیرت لے کر نہیں آئے مگر یہ جو وہاں سے پڑھا کر بھیجا جائے گا اللہ کی طرف سے وہ غیرت لے کر آئے گا. خبردار، کسی نبی کو مشرک عورت نے دودھ نہیں پلایا، اس لیے کہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم مومنین پر کافروں کو تسلط نہیں دیں گے. اگر عام مومن کی بات ہے، قاعدہ یہ ہے کہ عام مومن کو کوئی کافر اپنے زیر تسلط نہیں لا سکتا. تو عام مومن کے اوپر اگر کسی کافر کا تسلط نہیں ہو سکتا تو پھر نبی، رسول، امام مومن نہیں ہے، مومنین کے امام ہے، مومنین کے سربراہ ہے. تو پھر نبی، رسول اور امام کو کوئی مشرک کیسے دودھ پلا سکتا ہے؟ بھئی اگر یہ قاعدہ میرے جوانوں کے ذہن میں بیٹھ گیا تو مان لو کہ عظمت ابو طالب کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں. 3 دن سے عامر بھائی 3 دن سے کان پک رہے ہیں میرے پاس اتنے میسج آ رہے ہیں کہ صاحب جنگ اخبار میں ہندا جگر خوار حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے جو نکالا کلیجہ اور پھر منہ سے چبایا جی، اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ جنگ اخبار نے آرٹیکل لکھا ہے. اچھا، عاشور کے دن امام حسین پہ آرٹیکل بھیجتے ہیں جب لوگ سنی شیعہ علماء و دانشور، تو کتنا انہیں مشکل ہوتا ہے، چھپنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں زیادہ بات کروں میرے شایع نشان شاید نہ ہو، بس اتنا کہوں گا میں ان دوستوں سے جو پریشان ہیں کہ یہ کیا چھپ گیا، بھائی جملہ عرض کر رہا ہوں، میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں، جو پریشان ہے کہ یہ کیا چھپ گیا اور یہ کیوں چھاپ دیا، میں ان سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب کسی کے پاس بیان کرنے کو کردار ہی نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جو صورتحال نظام ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، یہ جتنی بھی ہستیاں وہاں سے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہادی، رہنما، رسول، امام بنا کر بھیجی گئی ہیں، یہ سب یہ کمالات وہاں سے لے کر آئے. علم یہ وہاں سے لے کر آئے ہیں. ممکن ہے کوئی کہے کہ جی اتر نہیں رہا حلق سے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی وہاں سے پڑھ کر آئے؟ تو دیکھیے قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، کوئی بات قرآن سے ہٹ کر ہو اور ممبر حسین پر ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اگر مجلس میں بات ہو رہی ہے تو قرآن سے دلیل دیجئے، اور ہم سب قرآن پر متفق ہیں، رسول کی رسالت پر متفق ہیں، اور قرآن اور رسول پر متفق ہو جائیں تو اور چیزیں بھی متفق ہو سکتی ہیں، اتفاقی ہو سکتی ہیں. تو قرآن میں اگر ایک نبی کے بارے میں بھی یہ بتا دیا گیا اور وہ نبی ہے، وہ مثال کے طور پر خاتم الانبیاء نہیں ہے، یعنی نبیوں میں نبی ہے، افضل ترین نبی نہیں ہے جس کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے. اور وہ آیت کیا آئی ہے؟ ارشاد ہوا انی عبداللہ. کون ہے یہ؟ حضرت عیسیٰ. کب بول رہے ہیں؟ ماں کی گود میں. کتنے دن کے ہیں؟ 3 دن کے. 3 دن کے بعد حضرت مریم جب اپنے بچے کو لے کر آئیں شہر کے اندر، تو پھر اعتراض یہ ہوا کہ یا مریم ماں کان ابو کے، تمہارے بابا بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری والدہ بھی ایسی نہیں تھیں، یہ بغیر باپ کے بچہ دنیا میں کیسے آ گیا؟ تم تو بڑے باپ کی اولاد ہو، تم تو کردار والوں کی اولاد ہو، تم تو متقیوں کی اولاد ہو، تمہاری تو ساری زندگی جوانی تک اب تک اللہ کے گھر میں گزری ہے، کیونکہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے لیے بیت المقدس میں حجرہ بنوا دیا تھا. قدیسہ ہیں حضرت مریم، جی مقدسہ ہیں حضرت مریم. تقوی پرہیزگاری کی حد ہے کہ حضرت مریم پر اللہ نے پورا سورہ نازل کیا ہے. 2 معتبر عورتوں میں ایک بی بی حضرت مریم ہے، اور کائنات 5 عورتوں میں ایک بی بی. 2 معصومہ بیویوں میں ایک بی بی حضرت مریم ہے، بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے بچہ آیا ہے جی. اور پھر اعتراض ہوا کہ تمہارے تو باپ ایسے نہیں تھے، تمہاری تو ماں بھی نہیں تھی، یہ بغیر باپ کے یہ بچہ تم کیسے لے آئیں؟ ادھر اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم پر اعتراض نہیں ہوگا، کیے ہوئے کام پر اعتراض ہوگا. تو پھر حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تم وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خاموش رہو، بس تمہیں جواب کچھ نہیں دینا، چپ، تم سنتی رہنا، انتظام ہم کریں گے. قرآن ہے بھائی، یہ کوئی روایت اور تاریخ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک نے آواز دی، دوسرے نے، ایک مجمع جمع ہو گیا، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے کابل احبار، بڑے بڑے علماء و دانشور وہاں جمع تھے، اور کہنے لگے مریم یہ کیا ہوا؟ ذہنی دباؤ، ایک کیفیت، انسان مگر انسان کامل، ایک مت الزام. آپ پر مجھ پر اگر 2 روپے کا الزام لگ جائے تو ہماری 4 دن تک نیند اڑ جاتی ہے. یہ کردار کے اوپر الزام ہے. یہ کیسی کیفیت ہوئی مریم کی؟ مرتبہ خاموشی سے سنتی رہی، مگر بولنے پہ پابندی تھی، اشارہ کرنے پہ پابندی نہیں تھی. تو پھر بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہی میری مدد کرے. تو کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ کیفا نکلم، یہ ہم سے کیسے بولے گا؟ من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گہوارے کا ہے. کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس سے بات کریں ہم؟
یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا یہ تو گہوارے کا بچہ ہے، تو پھر جسے اپنے جیسا سمجھو اور وہ تم جیسا نہ ہو، پھر اللہ کی طرف سے اس کی عظمت، پھر اللہ کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے۔ جیسے ہی کہا نا یہ تو ہمارے بچوں کی طرح، یہ کیسے بولے گا، یہ تو گہوارے کا بچہ ہے، تو فوراً حضرت عیسیٰ بولے 3 دن کے ہیں، خبردار 3 دن کا بچہ سمجھ کے اپنا بچہ نہ سمجھنا۔ تمہیں اگر 3 دن کا بچہ سمجھ میں آ جائے تو بچپنے میں حسنین کی جنت کی سرداری بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ جب نبی مکرم نے حسنین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے تو یہ خود بچے ہیں جوانان جنت کے سردار، مگر کوئی ایک 5 سال کا ہے تو دوسرا بھائی 6 سال کا ہے۔ یہ پیغام دے دیا پیغمبر اکرم نے، اس بات پر اعتراض وہ کرے جو قرآن میں عیسیٰ کو نہ پڑھ سکا ہو۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی آواز آئی، اب ماں پر اعتراض ہو رہا ہے، تہمت لگ الزام لگ رہا ہے، تو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کی آواز آئی، بولے حضرت گود انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہم کے بچے پہ نماز واجب نہیں ہے، ہمارے تو 13 کے لڑکے پہ نماز واجب نہیں ہے جب تک یہ 14 سال کا نہ ہو جائے، اہل سنت کے مطابق 11 سال کا نہ ہو جائے، جب تک لڑکی 12 سال کی اہل سنت کے مطابق اور ہمارے مطابق 9 سال کی نہ ہو جائے۔ یہ معمولی سے فرق تو اتنے تو تحقیقات اور اجتہاد میں ہوتا ہے جی۔ ہمارے یہاں کی تو 3 سال کی بچی اللہ کی عبادت نہیں کرتی جی، ہمارے یہاں کا تو 11 سال کا لڑکا اللہ کی عبادت واجب نہیں ہے، کرے تو ماں باپ کی تربیت سے شمار ہوتی ہے جی۔ ماں باپ ساتھ لے گئے اس لیے نماز پڑھ رہا تھا، مگر اس پہ واجب نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ 3 دن کا بچہ ہے اور کہہ رہا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لہذا ہم جیسے بچوں کی طرح تو نہیں ہوا۔ اور پھر فرمایا آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ اچھا کتاب، کوئی کتاب لے کر آیا ہو اور اسے کتاب پڑھنا نہ آتی ہو تو پھر کیا کتاب لے کر آیا؟ بڑی عنایت بھائی آپ کی ذوق سماعت، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہاں یہ قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور اس پہ آپ کا ذوق اور شوق دیدنی ہے اور خوش آئند ہے جی۔ کسی حلوے میں کیا مزہ ہوگا جو قرآن سمجھنے میں مزہ ہے، جو قرآن کی آیات میں لطف لینے میں جو ذائقہ ہے وہ شاید کسی غذا میں بھی ذائقہ نہیں ہوگا۔ تو جو ذوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو ان کے لیے تسلی کے لیے میں نے کہہ دیا، اور جن کا ذوق نہیں ان کا ذوق بڑھا رہا ہوں یہ کہہ کر کہ جب قرآن و حدیث سمجھ میں آ جائے تو میری نہیں، میرے بارے میں کچھ نہیں کہے، اللہ کی تسبیح سبحان اللہ کہہ کر پڑھا۔ جب آپ اپنے زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات ہمیں اچھی لگی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، توجہ ہے۔ تو یہ وہاں سے کتاب لے کر آئے، یہ پڑھ کر آئے وہاں سے، یہ جاہل نہیں ہے، یہ وہاں سے پڑھ کر آئے۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ جی مولانا یہ تو آپ نے ایک نبی کی مثال دی ہے، تو بھائی ہم بھی بات نبی رسول امام اولو العزموں کا اور کر رہے ہیں، میں اپنی اور آپ کی تو بات نہیں کر رہا جی۔ ہم تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم وہاں سے پڑھ کر نہیں آئے، لیکن اگر سمجھنا چاہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نبی رسول اماموں کے علاوہ بھی عام لوگوں میں سے کسی کو بولنے کی صلاحیت، تو یہ بھی قرآن میں مثال موجود ہے۔ وہ جب حاکم ہے، وہ جب رازق ہے، وہ جب ہمارا مربی ہے، جب وہ ہمارا ہادی ہے تو پھر وہ انتظام کرے گا۔ اور قرآن میں ایک مثال ایسی بھی ہے کہ جو نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، عام بچہ ہے، مگر اللہ نے چاہا تو وہ بولا۔ اور وہ کیا ہے کہ جب زلیخا نے، بھائی میں نے بولا ہے کہ زلیخا نے یوسف پہ حملہ کیا، حجرہ زلیخا کا تھا، آئے یوسف، حملہ زلیخا نے کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت یوسف دروازے بند کے باہر سے تالے ڈلوا دیے، کنیزیں بند کر کے چلی گئیں، اور 7ویں حجرے کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا اور اندر یہ اکیلے دونوں۔ اور جب انہوں نے حضرت یوسف نے دیکھا کہ اس کے ارادے اچھے نہیں تو
شیطان یا یہ جب شیطان غلبہ پا رہا ہو یا شیطانی حملے ہو رہے ہوں تو اس کا بہترین نسخہ یہ ہے اللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم، اللہ سے رابطہ تو ہو کہ مدد کر۔ تو حضرت یوسف نے جب پڑھنا شروع کیا، یاد کرنا شروع کیا، تو اسے یاد آیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے۔ اس لیے بھائی اپنے اللہ کو دہراؤ تاکہ کسی کو یاد۔ یہ اذانیں جو صبح شام ہو رہی ہیں نا، ان پہ چڑا نہیں کرو، مسجد پہ دل چھوٹا نہیں کیا کرو کہ ابھی یہ ختم ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی، نہیں کسی کو اللہ یاد تو آئے۔ مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ جو وہ کلپ وائرل کرتے ہیں کہ ٹرین چل رہی تھی، اسٹیشن پہ جا رہی تھی، اور جیسے جیسے ٹرین تیز ہونے لگی تو نماز توڑ توڑ کر بھاگنے لگے اور پھر خوش ہو کے میسج چلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ساری ٹرین نماز پڑھ رہی ہوتی تو مجال تھی جو ٹرین چلائی جاتی؟ خود تو پڑھ نہیں رہے ہو، پڑھنے والوں کی مذمت کر رہے ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہاں ایسی بات پہ تو ایسی ہی صلوات ہونی تھی بھائی، ایسی ہی صلوات پڑھیں گے آپ۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے آپ کی، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا، میری بات جا رہی ہے۔ میری ایک مشکل بڑھ گئی ہے کہ ایک آدھے سے زیادہ مجمع تو منہ چھپائے بیٹھا ہے جو ضرورت ہے، تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون کہاں بیٹھا ہے، تو تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے تاکہ بات جاتی رہے۔ مبارک نظر آ رہا ہے، ایک بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ماسک اتارنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ جنہوں نے نہیں خدا کے واسطے وہ بھی لگا لیں۔ اور ہمیں وبا پھیلانا نہیں ہے وبا کو، بلکہ وبا ذکر حسین کی توسط کروانی ہے۔ اس مجلس کے بعد پورے پاکستان سے وبا ختم ہوگی، دعا کریں کہ وبا ختم۔ دقت ہے آپ حضرات کی؟ تو ہو سکتا ہے کہ اگر غیر معصوم کو یہ صلاحیت دے دے تو ہوا ایسا۔ اب جب حضرت یوسف نے اللہ کو یاد کیا تو اسے بھی یاد آیا کہ اس کا بھی اللہ ہے، تو وہاں مورتی رکھی تھی، اس کے اوپر اس نے پردہ ڈال دیا، اچھا چادر بیڈ سے اتار کے اس پہ ڈال دی۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ پہ پردہ ڈال دیا، میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ تو باز نہیں آئی، بڑھی حضرت یوسف کی طرف، اور حضرت یوسف وہاں سے نکلے۔ جیسے ہی دروازے کے قریب گئے تو دروازہ تو باہر سے بند تھا، مگر جو اللہ کی خاطر کوشش کرتا ہے پھر اللہ معجزہ بھی دکھاتا ہے۔ تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا، یہ پیچھے دوڑ رہی ہے، حضرت یوسف آگے آگے دوسرے دروازے تک پہنچے، اس کا ہاتھ پہنچنے والا تھا کہ دروازے کا تالا ٹوٹا۔ عزیزو، اللہ نے 6 دروازوں کے تالے توڑے۔ اللہ بھی ایک حد تک مدد کرتا ہے، توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کام اللہ ہی کرے گا، اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ جب 7ویں دروازے پر پہنچے تو تالا نہیں ٹوٹا، اور ادھر زلیخا کا ہاتھ ان قمیض پہ پڑا اور قمیض پیچھے سے چڑھتی چلی گئی، اور اسی اثنا میں عزیز مصر جو زلیخا کے شوہر ہیں وہ دروازے پر انہوں نے تالا کھلوایا۔ تالا کیوں بند ہے بھائی؟ اتنی دیر میں تالا جو کھلا تو یہ منظر نظر آیا۔ تو یوسف جسے بچوں کی طرح پالا تھا، وہ اور زوجہ کے درمیان یہ کیفیت، دقت چاہوں گا، قرآنی داستان ہے، ذرا اس کو توجہ سے سنیں گے۔ تو کہنے لگا اے یوسف یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ایک مرتبہ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اگر آپ کراچی میں ہی ہیں کچھ دن تو کسی دن کوئی سلام سنا دیجئے۔ یہاں میر حسن آ کے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نہیں۔
تسلی دیجئے آپ میری باتوں سے اکتا تو نہیں رہے ہیں؟ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اس نے دیکھا منظر عجیب ہے، وہ جسے بچوں کی طرح پالا تھا وہ اس کیفیت میں پایا گیا ہے۔ اب بڑا سخت امتحان ہے، انسان مجرم بھی نہ ہو اور اس پر الزام بھی آ رہا ہو۔ ایسی کیفیت میں سب سے بڑی طاقت جو ذہن میں آتی ہے اس طاقت کو اللہ کہتے ہیں۔ یا اللہ مدد کر، میں ایک مشکل میں آ گیا ہوں کہ اب یہ کچھ کہیں گے تو مانا تو جائے گا نہیں، مثلا کہیں گے جی غلط ہو رہا تھا میں نے نہیں کیا، یہ تو کچھ نہیں مانے، کوئی نہیں مانے گا۔ اب ایسی کیفیت میں اللہ کیسے منوائے؟ دقت رہے معصوم پر اگر الزام عصمت کا آ رہا ہو، معصوم پر اگر الزام عدم عصمت کا اور گناہ کا آ رہا ہو تو پھر اللہ نے معصوم بنایا ہے، اللہ ہی عصمت بچائے گا۔ تو کیا ہوا؟ اس بھگدڑ میں، اس شور شرابے میں، اس ہنگامے میں ایک مرتبہ سب نکل کر باہر آ رہے تھے اور وہاں جا کے سب، وہاں بہت بڑا مجمع لگ گیا اس دروازے پر۔ تو خود زلیخا کی بہن ملنے آئی ہوئی تھی اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر وہ بھی وہاں کے کھڑی ہو گئی، 50 کنیزیں کھڑی تھیں، 10 لوگ کھڑے تھے اور یہ بھی بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ اور جب تیسری مرتبہ غصہ کر کے عزیز مصر نے کہا یوسف یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم ایسا کرو گے۔ اور حضرت یوسف خاموش، وہاں حضرت مریم خاموش، وہاں مریم خاموش اور حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں، یہاں حضرت یوسف خاموش اور وہ بچہ بول رہا ہے جو معصوم نہیں ہے، یعنی نبی رسول امام نہیں ہے نا۔ وہ بچہ فوراً بولا گود میں، حضرت یوسف کے حق میں بچہ فوراً بولا اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قَبُلَ۔ اب سب مڑ کے دیکھنے لگے یہ کیا، کہاں سے آواز آئی ہے؟ دیکھا تو بچہ بول رہا تھا اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قَبُلَ، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے فَصَدَقَتْ تو یہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچ کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یعنی اس نے بول کر بھی گواہی دی اور عقلی تقاضوں کو بھی جگایا۔ جی عدالت جن شواہد قرائن کی روشنی میں فیصلہ سناتی ہیں وہ قرائن اور شواہد بھی بتا دیے کہ اگر یہ بڑھے ہوتے تو آگے سے قمیص پھٹتی نا، یہ تو جا رہے تھے ان کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ تو مگر عزیزو آپ نے دیکھا ہوا کیا؟ مان تو لیا گیا کہ یوسف بے گناہ ہے مگر زندان میں بھی ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ دنیا کیا کہے گی؟ نشتر پارک میں مجلس پڑھ رہا ہوں، قومی ادارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنسیاں اور ادارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری ریاستی ادارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طریقے سے تو پوری مجلس ریکارڈ کی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح دیکھی اور سنی جائے، تو میں بھی اچھی طرح سنا رہا ہوں۔ یہ دنیا کیا کہے گی، ماحول کیا کہے گا، کتنے ہی قیدی ہیں جنہیں تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر انہیں گرفتار نہیں کیا تو ماحول کیا کہے گا۔ نہیں عزیزان گرامی، دین پہ دنیا بھاری کا محاورہ اسلام کا اور دین کا محاورہ نہیں ہے۔ دین پہ دنیا بھاری نہیں ہے۔ مولانا اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو نہیں دنیا کیا کہے گی، ہم نے فلاں کام کر لیا تو دنیا کیا کہے گی۔ نہیں، دین پر دنیا بھاری نہیں ہے، اگرچہ یہ اصطلاح اس وقت کہیں اور بھی استعمال ہو رہی ہے مگر میں اس سے گریز کر رہا ہوں۔ اتنا ضرور ہے کہ دین ہے جو حاکم ہے ہر چیز پر، اس پر کوئی چیز بھاری اور کوئی چیز غالب نہیں ہے۔ دقت ہے تو اللہ اگر چاہے، آپ کی توجہات رہی، میں شکر گزار ہوں، اگر اللہ چاہے تو ایک غیر نبی، غیر امام اور غیر رسول بچے کو بھی بولنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ تو ہم چونکہ یہ سارے نقائص لے کر آئے ہیں اور ان نقائص کو دور کرنا ہے، اب دور ایسے ہی ممکن ہے کہ ہم ان سے جڑ جائیں جن میں یہ نقائص نہیں تھے بلکہ یہ کمالات تھے۔ ہم ان سے اپنا تعلق بنا لیں کہ جو آئے ہیں تو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، یہاں کسی نے انہیں پڑھایا نہیں ہے۔ جی یہ میں نے جو اب تک بات کی عقلی بات کی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی وہاں سے پڑھ کر آئے اور وہ نبی بھی نہ ہو، امام بھی نہ ہو اور معصوم بھی نہ ہو۔ ہم تو بات کر رہے ہیں ان کی جو امام تھے،
لیکن اگر نبی رسول امام بھی نہ ہو تب بھی یہ ممکن ہے کوئی وہاں سے پڑھ کر آئے. تو جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہے اسی کا حق ہے وہ سالم تعلیم لے کر آیا ہے, وہ آسمانی تعلیم لے کر آیا ہے. لہذا حق ہے کہ ہم اس کے دروازے پر آ کے بیٹھیں. اور جب ہم اس کے دروازے پر پہنچے تو جب جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچے کو نبی کے حوالے کیا تو آنکھیں کھول کر فرمایا یا رسول اللہ تورات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں, پڑھے محمد و آل محمد. ان پر بدن پہ تو بزرگی آ گئی ہے مگر ان کے عقیدت میں تو بزرگی نہیں ہے ابھی ان کا. تو آپ وہ نہیں ہوا کریں, صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے ذات پہ. بہت ساری باتیں میں نے چھوڑی, میں اپنے نفس مضمون کی طرف پلٹوں کہ ہمیں اس دروازے سے جوڑا گیا تاکہ ہمارے برطرف ہوں, عیب روحانی اور نفسانی عیب ہمارے اندر سے ختم ہوں اور ہمارے اندر اچھائیاں آئیں. مجھے کوئی بھائی مجھ سے خفا نہ ہو لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں اچھا چہرہ ان کا ہے جو امام حسین سے جڑے ہوئے. جی اچھا چہرہ ہے, کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں, کسی کا گلا نہیں کاٹتے. دہشت گردی کے ان امور میں عبدالعزیز بھائی دہشت گردی کے ان معاملات میں نہیں ہیں, بلکہ اس ملک میں جنازے اٹھاتے ہیں, جنازے گراتے نہیں ہیں. اور ان کی صرف اور صرف اتنی آرزو ہے کہ اسی طرح ہمیں مجلس کرنے دو, ہمیں عزاداری کرنے دو, امام کا ذکر کرنے دو اور اہل بیت کے تذکرے سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے دو. کیونکہ یہ انسان ہے, نسیان سے ہے, بھولنا کا اس کو مرض اللہ نہیں ڈال کر بھیجا ہے, یہ بھول جاتا ہے. لہذا ہر بار ہر سال وہی بات دہراتے رہو تاکہ یہ بھولنے نہ پائے. بلند تر صلوات. اب وہ جو ایک تکلیف دہ بات ہے, ہر سال مجبور کر دیتے ہیں, یہ ضرورت نہیں پڑے ان باتوں کی. خالق دن حال میں آج سے مجلس ہو رہی ہے, بتائیے کب سے ہو رہی ہے؟ 47 سے 1947 سے جو 3-4 عشرے قائم ہوئے. قائد اعظم کا مزار تو شہر کے باہر بنایا گیا تھا نا, قائد اعظم شہر سے باہر دفنائے گئے تھے. یہاں شہر ختم ہو جاتا تھا. یہ سارا شہر تھا جس میں خالق دن حال بھی ہے, جس میں جہانگیر پارک اور یہ پھر نشتر پارک بھی ہے. جی 47 سے وہاں عشرہ ہو رہا ہے اور آج مجلس نہیں ہو رہی. یعنی کہہ دیا ہے کہ نہیں ہو رہی, ورنہ مجلس تو کسی کے منع کرنے سے رکتی نہیں ہے. تو بس میری تو اتنی گزارش ہے, 9 بجے کا ٹائم ہے, اگر اس وقت تک انہوں نے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, نہ خالق دن حال کے باہر روڈ بھی تو ہے. سب جواب نہیں دے رہے. بلند تر صلوات. دوسرا مسئلہ عامر بھائی, 20 سال کا پرمٹ ہمارے پاس ہے, کراچی کی 3 جیلیں اور حیدرآباد کی 1 جیل. 20 سال کے کاغذات موجود ہیں. اندر مجلس ہوتی ہے, سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو بیچارے بند ہیں. انہیں سزا دیجیے گا, لٹکا دیجیے گا جب ان کی سزا سنائی جائے. ابھی تو وہ زندہ ہے نا, نماز نہیں پڑھے, وہ جیل میں چلا گیا ہے تو کیا نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, ایام عذاب تو وہ ماتم اور عزاداری نہ کرے, عید کا دن آئے تو نئے کپڑے نہ پہنے کیونکہ جیل میں ہے. اچھا, پریکٹس کے اندر 20 سال کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اور اب پھر کراچی کی یہ 3 جیلیں اور حیدرآباد کی وہ جیل. میں تو اس دفعہ بڑا سوچا بیٹھا تھا کہ خیر پور
400-500 قیدی ہیں جو آزاداری کر، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان سے بات کروں، تو میں کیا بات کروں، تو یہیں حالات اچھے نہیں ہیں. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات. مجھے معاف کیجیے گا کہ میں نے آپ کے کچھ آپ کے مزاجوں پہ گرانی اور پیغام بہرحال پہنچانا مطلب تھا، اور انشاءاللہ نہیں کرو، ہمیں آرام سے، میرے پاس ویسے بھی وقت بہت تنگ ہے، 4 اشرے پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں کرو کہ مجھے خالق دنا حال آنا پڑے، وہاں پر مجلس پڑھنا پڑے، یا مثال کے طور پہ جیل کے دروازے پہ جانا پڑے. ایسے کریں خواہ میں الجھنوں میں، آپ بھی نہیں پڑھیں، ہمیں بھی نہیں ڈالیں. اور بحث یہ ہے، گفتگو یہ ہے کہ ہم یہ ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان 10 دنوں میں ہم اپنے ذہنوں کو، روحوں کو کربلا لے جائیں، جہاں باکمال لوگوں نے، صاحبان عظمت لوگوں نے، عالم لوگوں نے، شجاع اور سخی لوگوں نے. سخاوت کا عالم حسین کا یہ تھا. میں اپنے سیاسی اہل سنت برادران کو ایک ہدیہ کر رہا ہوں. سخاوت امام حسین کی ایسی تھی کہ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین جب میدان میں تھے تو 10 سپاہیوں کی 10 مثالیں کہتا ہے میں نے دیکھی کہ گردن تک تلوار لائی، حسین گردن تک تلوار لائے، تلوار آئی اور حسین نے تلوار ہٹا دی اور اسے بھاگنے کا موقع دیا. وہ بھاگنے لگا تو اس نے دیکھا کہ حسین مار دیتے اس کو، یہ تھا یزیدی لشکر کا سپاہی مگر حسین نے مارا نہیں. تو یہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار اس طرف آ گیا جہاں حسین آ رہے تھے، یعنی سامنے آ گیا دور، اور میں نے آواز دے کر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کچھ. وہیں سے امام حسین سکتا ہے. یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے نبی سرکار کو جنہوں نے پتھر مارے، مدینہ منورہ ہجرت کرنے پیدا کیا، جب فتح مکہ کے موقع پر انہیں رسیاں باندھ کر کھڑا کیا گیا اور سرکار نے تعجب سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا ہے، جو آپ کے لیے کہتے تھے، جو مذاق جو آپ کی توہین کرتے تھے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ میں کون ہوں. یہ کربلا والوں کا ذکر کردار کی بلندی کے لیے ہماری ضرورت ہے. ان کی عظمت کا بیان ہو، ان کے کمالات اور کردار کا بیان ہو، تاکہ کچھ میرے اندر بہتر ہو جائے. آج پہلی محرم ہے. آج کو جو ہم ہے نا وہ یہ پڑھتے ہیں کہ حسین مدینہ چھوڑ، اللہ کسی سے وطن نہ چھوڑوائے. وطن چھوڑنا اور وطن سے نکالا جانا یہ بڑے سخت امتحانی مراحل ہیں. امام مدینہ چھوڑے اور پتہ ہے کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا. اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں تو ایک جملہ کہوں، صرف یہ نہیں کہ پتہ ہے کہ میں نہیں آؤں گا، یہ بھی پتہ ہے میرا جنازہ بھی نہیں آئے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پنجاب اور سندھ کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کراچی میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اپنے گاؤں میت لے کے جاتے ہو نا، کہ ہم اپنے آبائی قبرستان میں دفنائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آواز آزاد کریں گے. مگر مظلومیت دیکھیے امام حسین کی. زینب مدینے جا رہی ہیں مگر جنازہ نہیں لائی. 3 دن نبی کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن رہا. کوئی نہ تھا جو جنازہ دفناتا. جب جنازہ چھوڑ کر جا رہی تھی نا تو پوچھے کوئی بی بی زینب کے دل سے، پوچھے کوئی امام سجاد کے جگر سے. آپ رو رہے ہیں، پوچھے اس زوجہ کے جگر سے.
جو کچھ نہیں کر پائی تو بس یہ کہہ دیا کہ میں آپ کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جناب رباب جب تک زندہ رہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت ابو حمزہ صومالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ امام سجاد سے ملنے کے لیے آئے۔ مدینہ جب امام واپس آ گئے، سوالات لے کر آئے، الجھنے لے کر آئے، علمی مسائل سمجھنے آئے۔ کنیز نے صحن خانہ سے گزار کر امام سجاد کے حجرے تک انہیں پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دھوپ میں برقع پہنے ایک بی بی بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے گھنٹوں امام سے سوالات کیے، امام سے اپنی الجھنیں دور کی، اور جب واپس ہوا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے اور وہ برقع پہنے بی بی جو دھوپ میں بیٹھی تھی وہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھی ہے جہاں دھوپ آ گئی ہے۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سایہ ہے اور اب وہ وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں دھوپ ہے۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا کچھ کہنے کے لیے، تو امام کی آواز آئی پشت سے، میں آگے جا رہا تھا، وہ پشت پہ مجھے دیکھ رہے تھے، تو امام کی آواز آئی ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، اسے دھوپ میں بٹھا دیا، مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، میری وجہ سے اسے معاف کر دے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اجرکم اللہ۔ مجلس اپنے جب ابو تو بچوں کی طرح جیسے اولاد ماں باپ کے برابر میں بیٹھتے ہیں، بچے بیٹھتے ہیں، بچوں کی طرح کے بیٹھ گئے امام سجاد اور فرمانے لگے اماں آپ تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں فرمانے لگی ہرملہ مارا گیا، جس نے میرے گلے پہ تیر مارا، جس نے میرے والی میرے شوہر کے سینے پہ تیر مارا، خبر آئی کہ ہرملہ ڈھونڈ رہے تھے اور اسے مار دیا۔ تو آ کر باپ سے کہا کہ وہ مار دیا گیا ہے۔ تو کہا بیٹا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ سائے میں آ جائیے۔ تو ساری بیویوں نے جناب رباب کا بازو قدم بڑھنے لگے، تو مدینے سے کربلا رک کر کے کہا اے میرے والی میرے وفا کی رکھ لینا، بس جانے سے پہلے آواز آئی انا للہ انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت میں عزت میں ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں